حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، آج ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ اور روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کی باتیں کریں گے۔ آپ نے کئی جمعے سماعت کیا، ہم نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کو بیان کیا۔ ساری کعبۃ اللہ کی تاریخ کو تقریباً ہم نے پڑھا، پھر کعبۃ اللہ شریف کے فضائل، مناقب، عظمت اور شان کو پڑھا، پھر ہم نے فضائل کعبہ اور فضائل کعبہ کے بعد فضائل حج پڑھا۔ آج ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور نیاز مندی پیش کریں گے۔ عزیزان محترم، آپ عرب میں جائیں، عرب میں سب سے زیادہ لوگ شیخ ابن تیمیہ کو مانتے ہیں، علامہ ناصر الدین البانی کو، عبد الوہاب نجدی کو۔ یہ تین شخصوں کو وہ لوگ مانتے ہیں، اور ہم نے مکہ پاک اور مدینہ پاک میں، مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں عصر کے بعد وہاں پہ دروس ہوتے ہیں، مختلف جگہ پہ شیوخ بیٹھے ہوتے ہیں، درس دیتے ہیں، تو میں نے کئی جگہوں پہ بیٹھ کر ان کے دروس سنے۔ وہ علامہ ابن تیمیہ، علامہ ناصر الدین البانی، عبد الوہاب نجدی، ان تین شخصوں کو بس کوٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور فقیہ، کسی اور محدث، مجتہد، مفسر کا نام نہیں لیتے۔ عزیزان محترم، کعبۃ اللہ شریف کی بڑی شان ہے، جیسا آپ نے سنا، وہ ہمارے جسموں کا قبلہ ہے۔ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں منہ طرف قبلہ شریف، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب سو بھی تو قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے سو، کہ اگر سوئے ہوئے موت آ جائے تو تمہارا چہرہ قبلہ شریف کی طرف ہو۔ جب کو فوت ہو جاتا ہے تو تب بھی ہم اس کا چہرہ قبلہ شریف کی طرف کر دیتے ہیں۔ جب قبر میں ہم اس کو دفن کرتے ہیں تو پھر بھی اس کا چہرہ قبلہ شریف کی طرف کر دیتے ہیں۔ کعبۃ اللہ شریف ہمارے جسموں کا قبلہ ہے، مگر مدینہ پاک اور صاحب مدینہ اور صاحب گنبد خضرا وہ ہماری روحوں کا قبلہ ہے۔ عزیزان محترم، علامہ ابن تیمیہ، اس نے بہت سے اپنے فاسد عقائد کا اظہار کیا، جس کی وجہ سے اس کا زیادہ وقت جیلوں میں، قید خانوں میں بیتا، اور علماء نے اس کے اوپر تکفیر کے فتوے لگائے، کفر کے فتوے لگائے۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے یہ کہا۔ اس سے پہلے صدیاں بیت گئیں، تاریخ اسلام کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی تبع تابعین نے، کسی مقدمین، متاخرین میں سے، اولیاء میں سے، صالحین میں سے، علماء میں سے، مفسرین میں سے، محدثین میں سے، فقہاء میں سے، محققین میں سے، کسی نے یہ بات نہیں کہی جو علامہ ابن تیمیہ نے کہی۔ علامہ ابن تیمیہ نے کہا، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ،
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس سرکار کی تربت انور کی زیارت کے لیے سفر کرنا ناجائز ہے، بلکہ اس نے کہا نعوذ باللہ جو شخص آقا علیہ السلام کی قبر پاک کی زیارت کے لیے سفر کرے اس کا یہ سفر معصیت ہے، نعوذ باللہ گناہ کا سفر ہے اور حرام ہے، استغفر اللہ العظیم۔ ابن تیمیہ نے جو انتہائی مکروہ مسائل بیان کیے اور مکروہ مسائل جو اس سے منقول ہیں ان میں سے ایک یہ بھی مسئلہ ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ یہ حدیث کوٹ کرتا ہے کہ حضور نے فرمایا 3 مسجدوں کی طرف سفر کرو، ایک مسجد حرام، ایک بیت المقدس اور ایک مسجد نبوی۔ تو اس نے کہا بس پتہ چلا اس کے علاوہ کوئی اور سفر نہیں کرنا چاہیے اور وہ سفر حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو اس پر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ان 3 مساجد کے علاوہ مطلقاً سفر سے منع نہیں کیا۔ اگر آپ کہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بس یہ 3 مسجدوں کے لیے سفر کرو اور کسی مسجد یا کسی روضہ اقدس کی زیارت کی نیت سے نہ جاؤ، تو فرماتے ہیں کہ کتنی چیزیں ہیں جن کے لیے ہم سفر کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام نے اس کا اجر و ثواب بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیں ہم علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طالب علم جو دین کا طالب ہے، جو اس لیے علم پڑھتا ہے کہ میں دین کو زندہ کروں گا، دین کی خدمت کروں گا، اللہ اور رسول کے پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچاؤں گا، فرمایا ایسا طالب علم جب چلتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین کا طالب علم جب چلتا ہے اللہ تعالیٰ طالب علم کے ہر قدم پر جنت میں اس کے لیے ایک شہر بساتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دین کا طالب علم جب چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر ایک سال کی عبادت عطا فرماتا ہے، ایک سال کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا دین کا طالب علم، دین کا طالب جب چلتا ہے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس زمین پہ اس کے قدم پڑتے جاتے ہیں وہ زمین بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ یہ طلب علم کے لیے سفر کا اجر ہے۔ پھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جو شخص کسی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جس کو اللہ نے دوزخ سے آزاد کر دیا ہو، فرمایا وہ دین کے طالب علم کو دیکھے، وہ دین کے تو جن سے یہ سارا دین ملا، علم ملا، قرآن ملا، ایمان ملا، رب رحمان ملا، ان کی زیارت کے لیے جائیں تو کوئی اجر ہی نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے قدم طلب علم میں غبار آلود ہوئے، یعنی چلا اور اس کے قدموں پہ گرد پڑی، اس کے قدم گرد سے غبار آلود ہوئے، فرمایا جس کے قدم طلب علم میں چلتے ہوئے گرد سے بھر گئے، فرمایا اس کے جسم پر اللہ نے دوزخ کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا طالب علم کے لیے ہمہ وقت اس کے یہ دونوں فرشتے کرامن کاتبین استغفار کرتے رہتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو طالب علم کی طلب میں سفر کر رہا ہو، ایک بستی سے دوسری بستی، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہا ہو اور راستے میں اس کی وفات ہو جائے، فرما اللہ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ طالب علم اگر علم کی تلاش میں راستے میں وصال کر جائے، نہ صرف یہ کہ اللہ پاک اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ علم حاصل کرتا ہے تاکہ اسلام زندہ کرے اور اسی دوران اس کی موت ہو جائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے طالب علم اور انبیاء علیہ السلام میں جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ یہ طالب علم کی شان ہے۔ اگر کوئی عالم ہو پھر باعمل ہو تو اس کا حشر نشر انبیاء اور رسل و اعظام کے ساتھ ہوگا۔ تو عزیزان محترم، یہ کہہ دینا کہ صرف ان 3 مسجدوں کے لیے سفر کر سکتے ہیں اور کوئی سفر نہیں کر سکتے، تو اب دیکھیں یہ صرف میں نے آپ کو بتایا کہ علم کی طلب میں اگر کوئی سفر کرے تو یہ اجر ہے، یہ اجر و ثواب ہے۔ تو جن سے یہ سارا کچھ ملا ہے ان کی بارگاہ کی زیارت کے لیے، دیدار کے لیے، نیاز مندی کے لیے کوئی سفر کرے تو آپ سوچیں اجر و ثواب کا کیا عالم ہوگا۔ پھر رسول السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے جائے کہ میرے بچے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، فرمایا وہ بندہ بھی اللہ کی راہ میں جا رہا ہے۔ سرکار کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک شخص گزرا، تندرست توانا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کاش یہ اللہ کی راہ میں لڑتا، جہاد کرتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اسی کو مجاہد سمجھتے ہو، اللہ کی راہ میں سمجھتے ہو، جو گھر بار چھوڑ کے تلوار پکڑ کے میدان کارزار میں اتر کے لڑ رہا ہو؟ جی آقا۔ فرمایا نہیں، جو اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال کمانے کے لیے گھر سے جا رہا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں جا رہا ہے، وہ بھی مجاہد ہے۔ یہاں تک آقا علیہ السلام نے فرمایا اہل و عیال والا، بیوی بچوں والا، جو بیوی بچوں کے لیے سارا دن رزق کے حلال کماتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے اور پھر بھاگ دوڑ کے نماز بھی پڑھتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے اہل و عیال والے کے اعمال مجاہدین کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اب اندازہ کریں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جو رزق حلال کمانے کے لیے جا رہا ہے اس کے سفر کو بھی سفر عبادت قرار دیا ہے، اور آپ بارگاہ رسول میں جانے والے کے سفر کو سفر معصیت کہہ دیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کے لیے جہاد کے لیے نکلا، مجاہد جہاد کے لیے اللہ کے لیے نکلا کہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے لڑتا ہوں، فرمایا مجاہد جب چلتا ہے اور راستے کی گرد اس کے جسم پر پڑتی ہے، اس کے پاؤں پہ پڑتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے مجاہد پر بھی دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی زیارت کے بارے میں فرمایا جو بندہ والدین کی زیارت کرے فرما حج مقبول کا ثواب ہے۔ حج جو اپنے والدین کی زیارت کر لے اس کے لیے حج مقبول ہے، اور جو تاجدار کائنات کی زیارت کرے، جو حضور کی بارگاہ انور میں حاضری کے لیے جائے، اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ پھر عزیزان محترم آپ دیکھیں، آپ کسی مسلمان بھائی سے محبت کرتے ہو اور اللہ کے لیے اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے اس کو ملنے کے لیے جائیں تو اس میں بھی ثواب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف میں امام احمد حنبل نے، ابن حبان نے، سب نے روایت کیا کہ ایک شخص اپنے دوست کو ملنے کے لیے جا رہا تھا، اللہ پاک نے ایک فرشتے کو بشری صورت میں اس کے پاس بھیجا۔ وہ فرشتہ آیا، اس کو سلام کہا اور کہا بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ آگے بستی میں جا رہا ہوں۔ کس لیے؟ وہاں ایک میرا دوست رہتا ہے، اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اس سے کیا کام ہے؟ نے کہا کوئی کام نہیں۔ کوئی قرض لینا ہے؟ کہ نہیں۔ کوئی لینے دینا کا معاملہ؟ اس نے کہا نہیں، کوئی لینے دینے کا معاملہ نہیں۔ کوئی اور غرض و غایت کا؟ کوئی اور غرض و غایت نہیں، للہ فی اللہ جا رہا ہوں، اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اللہ کے لیے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔
ہم اللہ کے لیے ملیں گے، اللہ کے لیے بیٹھیں گے، اللہ کی باتیں کریں گے اور پھر اٹھ جائیں گے۔ اس فرشتے نے کہا اے شخص، خدا کی قسم میں بندہ نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے کہ اس کو بتا کے آ، یہ جو تیرا عمل ہے کہ تو اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے ملنے کے لیے جا رہا ہے، تیرے اس عمل کی وجہ سے اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ کسی مسلمان بھائی سے اللہ کے لیے محبت کریں اور اللہ کے لیے اس کو ملنے کے لیے سفر کریں تو آپ محبوب خدا ہو جائیں، اور کوئی محبوب خدا کو ملنے کے لیے جائے تو گناہ ہو جائے۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ عزیزان محترم، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی عظمت اور شان کا ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کا دل تاجدار کائنات کی محبت سے خالی ہے۔ یہ بات وہی محروم، وہی بدبخت، وہی شقی بد نصیب شخص کہہ سکتا ہے جس کا دل تاجدار کائنات کی محبت سے خالی ہے، جس کو حضور سے محبت ہے، محبوب خدا سے محبت ہے، وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ اور مولانا روم فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت باولیا بہتر از 100 سالہ تات بیریا۔ کوئی کسی مرد حق کی بارگاہ میں، مرد درویش کی بارگاہ میں، مرد خدا کی بارگاہ میں، ولی اللہ اللہ کے برگزیدہ محبوبان خدا میں سے کسی ہستی کی بارگاہ میں ایک گھڑی بیٹھ جائے، فرمایا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے وہ گھڑی۔ ارے اگر کوئی کسی ولی کی بارگاہ میں ایک گھڑی بیٹھ جائے 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہو جائے، کوئی تاجدار کائنات کی بارگاہ میں بیٹھے، سوچو اجر کا عالم کیا ہوگا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ عزیزان محترم، آج میں آپ کو سناؤں حضور علیہ السلام کو مدینہ طیبہ سے کتنی محبت تھی، مدینہ پاک سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی۔ اور انہوں نے تو آرام سے کہہ دیا کہ مدینہ پاک کا سفر نہ کرے۔ حضور علیہ السلام کو مدینہ پاک سے اتنی محبت تھی، یہ مسلم شریف پڑھ رہا ہوں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کوئی نیا پھل آتا، سردی گرمی کے پھل آتے ہیں نا، جب کوئی نیا پھل آتا تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا، تو آقا علیہ السلام دعا مانگتے ہیں اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے مدینہ میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے مد اور ہمارے سا میں برکت عطا فرما۔ اور آقا علیہ السلام عرض کرتے اے میرے اللہ، ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے تھے، تیرے خلیل تھے، تیرے نبی تھے، انہوں نے مکہ میں برکت کی دعا مانگی، اے رب ذوالجلال میں بھی تیرا بندہ ہوں، تیرا نبی ہوں، وہ تیرے خلیل تھے، میں تیرا حبیب ہوں، انہوں نے مکہ کی برکت کی دعا مانگی، میں مدینہ کے برکت کی دعا مانگتا ہوں۔ اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں جتنی برکت کی دعا مانگی تھی، میں تیرا حبیب مدینے میں اس سے دگنی برکت کی دعا مانگتا ہوں۔ تو آپ بتائیں حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان زیادہ ہے یا ابراہیم تاجدار کائنات کی شان زیادہ ہے یا ابراہیم علیہ السلام کی زیادہ ہے؟ وہ خلیل ہے تو حضور حبیب ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے جو برکات مکے میں ہیں، حضور کی دعا سے اس سے دگنی برکات مدینہ طیبہ میں ہیں۔ پھر عزیزان محترم آپ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مدینہ پاک میں رہے، اور حضور علیہ السلام نے حکم دیا جس سے ہو سکے وہ مدینہ میں رہے اور مدینہ میں مرے۔ یہ آقا علیہ السلام نے تلقین فرمائی، شہر مدینہ میرے آقا کا محبوب تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیغمبر کو اسی جگہ موت آتی ہے جو جگہ پیغمبر کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ تو فرماتے آقا علیہ السلام کو مدینہ طیبہ میں حجرہ عائشہ میں موت آئی، وہ جگہ حضور کی سب سے زیادہ محبوب تھی۔ تو جب وہ جگہ حضور کی سب سے زیادہ محبوب تھی اور حضور محبوب ہیں خدا کے، خدا کی قسم وہ جگہ خدا کی بھی محبوب ہو گئی۔
تو فرماتے ہیں تاجدار کائنات کی تو وہ جگہ محبوب تھی ہی، حضور کی وجہ سے خدا کو بھی وہ محبوب ہو گئی۔ کہتے جو جگہ خدا کی بھی محبوب ہو، مصطفیٰ کی بھی محبوب ہو، بتاؤ اس جگہ سے افضل اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ اور اگر ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے مکہ پاک کو یہ برکت ملی کہ وہاں ایک نماز پڑھو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، تو تاجدار کائنات نے دعا مانگی، مولا وہ تیرے خلیل تھے، میں تیرا حبیب ہوں، ان کی دعا سے جتنی برکت انہیں مکہ میں رکھی ہے، میں حبیب کی دعا سے اس سے دگنی برکت مدینہ میں رکھ دے۔ تو فرماتے ہیں اگر مکہ میں مسجد حرام میں کوئی نماز پڑھے 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، تو مسجد نبوی میں 2,00,000 کا ثواب ہو گیا۔ پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، شہر مدینہ میرے محبوب کا محبوب شہر تھا۔ آقا علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، میرے اللہ تو جانتا ہے مجھے سب سے زیادہ محبوب مکہ تھا، توجہ کرنا، مجھے سب سے زیادہ محبوب مکہ تھا کہ میری پیدائش وہاں ہوئی، میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی، میری زندگی کے 53 برس وہاں بیتے، تیرا گھر کعبۃ اللہ وہاں، حجر اسود وہاں، مقام ابراہیم وہاں، زمزم وہاں، صفا مروہ وہاں، مزدلفہ، منی، عرفات سب وہاں، اور ہزاروں انبیاء علیہ السلام کے مزارات وہاں، میرے آبا و اجداد وہاں، تو جانتا ہے مجھے سب سے زیادہ محبوب مکہ تھا۔ اے میرے اللہ اگر مجھے یہاں سے ہجرت کا حکم دے رہا ہے تو مجھے وہاں لے جانا جو یہاں سے تجھے زیادہ محبوب۔ رسول اللہ علیہ وسلم دعا مانگی ہے، اللہ اس شہر مدینہ کو مکہ سے بھی زیادہ ہمارے لیے محبوب کر دے۔ وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ پاک آئے تو یہاں پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو صحابہ اکرام بیمار ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، تو صحابہ اکرام مکے والوں کو کوستے، بد دعائیں دیتے کہ انہوں نے ہمیں وہاں سے نکال دیا، مجبور کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ صحابہ اکرام مدینہ پاک میں پریشان ہیں تو حضور علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ اس شہر مدینہ کو، اس شہر کو مکے سے بھی ہمارے لیے زیادہ محبوب کر دے۔ اور حضور نے کہا یہاں کا جو بخار ہے یا اللہ اس کو فلاں وادی کی طرف بھیج دے، منتقل کر دے۔ تو عزیزان محترم آپ دیکھیں یہاں اس مقام کو پڑھ کے دیکھیں، استاد سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب فرماتے تھے حضور کے تشریف لانے سے پہلے اس کو یثرب کہتے تھے۔ تسریب کا معنی ہوتا ہے ملامت کرنا، کہتے یہاں کی آب و ہوا ایسی تھی، یہاں جو بھی آتا بیمار ہو جاتا تھا، اور جب وہ وہاں سے واپس جاتا تو بیماری کی حالت میں جاتا تو لوگ پوچھتے تو کہاں گیا تھا، تو وہ بتاتا میں فلاں جگہ گیا تھا، تو لوگ اس کو ملامت کرتے کہ تو وہاں گیا کیوں تھا، تجھے پتہ نہیں وہاں کی آب و ہوا ہی ایسی ہے، وہاں جو بھی جائے بیمار ہو جاتا ہے، ملامت کرتے اس کو لوگ۔ مگر جب سرکار تشریف لے آئے اور صحابہ بیمار ہوئے تو آقا علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ یہاں کی بیماریوں کو یہاں سے نکال دے اور اس مدینہ کو تابہ طیبہ بنا دے۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ اس شہر کو ہمارے لیے سب سے زیادہ محبوب کر دے۔ تو آقا علیہ السلام کی دعا کا یہ نتیجہ ہوا کہ لوگوں وہ شہر مدینہ جو دار الوبا تھا دعائے مصطفیٰ سے دار الشفا ہو گیا، دار الشفا ہو گیا۔ آپ پڑھ کر دیکھیں آقا علیہ السلام نے کہا اے اللہ مدینے کو میرے لیے محبوب بنا، جیسے مکہ محبوب ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہمیں محبوب کر دے مدینہ کو۔ اور جب آقا علیہ السلام نے یہ دعا کر دی کہ یا اللہ مدینے کو دار الشفا بنا دے، تو آپ دیکھیں اب مدینہ پاک کی شان یہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا غبار المدینہ
شفاء من الجذام، فرمایا لوگوں شہر مدینہ کی گرد و غبار جو ہے اس میں بھی شفا ہے۔ کوئی برس والا، کوئی کوڑ والا، اس کے جسم پر مدینے کی گرد پڑ جائے، اس گرد سے شفا ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی ان فی غبارها شفاء من کل داء، میں لوگوں اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، فرمایا مدینے کی مٹی میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ مدینہ پاک کی مٹی میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوا کہ مدینہ پاک پہلے کوئی وہاں جاتا تھا بیمار ہو کے جاتا، لوگ ملامت کرتے تھے کہ وہاں گیا کیوں تھا۔ اب کوئی حج بیت اللہ کے لیے جائے، حج کرے مگر مدینہ طیبہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضری کے لیے، سلام کے لیے نہ جائے، اس کو لوگ ملامت کرتے ہیں، اے بدبخت وہاں جا کے بھی حضور کی بارگاہ میں نہیں گیا، اے محروم ہے بد نصیب، وہاں جا کے بھی محروم رہا۔ تو پہلے کوئی جاتا تھا ملامت کرتے تھے، اب کوئی نہیں جاتا تو لوگ ملامت کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، مکہ پاک کی نسبت حضور علیہ السلام کو مدینہ طیبہ سے محبت کا یہ عالم تھا۔ سنیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مدینہ پاک کی بھوک اور پیاس، محنت اور مشقت کو برداشت کرے گا، فرمایا میں اس کی گواہی دوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا۔ ایک جگہ پہ فرمایا جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، میں جو مدینے میں وفات پائے گا میں مصطفیٰ اس کی شفاعت کروں گا۔ پچھلے جمعے آپ سن آئے، فرمایا سب سے پہلے میں اپنی اہل بیت کی شفاعت کروں گا اور اس کے مان بعد مدینے والوں کی شفاعت کروں گا۔ میں جس سے ہو سکے مدینے میں مرے کہ مدینے والوں کی میں مصطفیٰ شفاعت کروں گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مدینہ پاک کی بھوک پیاس کو برداشت کرے، تنگیوں تکلیفوں کو برداشت کرے، مگر مدینہ کو چھوڑے نہ، میرے مدینہ میں ہی رہے، قیامت کے دن میں اس کی گواہی دوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ میں اس کی گواہی دوں گا، اور پھر فرمایا کہ شفاعت کروں گا۔ فرمایا یہ جو فرمایا کہ گواہی دوں گا، قاضی ایاز فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے جو نیکوکار ہوں گے ان کی حضور گواہی دیں گے، مولا میں گواہی دیتا ہوں یہ میرا امتی بڑا نیک تھا، بڑا صالح تھا، بڑا پارسا تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا۔ اور جو گناہگار ہوں گے ان کی حضور شفاعت کریں گے، مولا میری شفاعت سے اس کو بخش دے۔ پھر فرمایا قاضی ایاز مالکی شفاء شریف میں فرماتے ہیں، شفاء شریف میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اہل مدینہ کی خصوصی شفاعت کا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے ان کے خصوصی درجات بلند کیے جائیں گے۔ اور ایک معنی یہ ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے فرما ان کا حساب آسان ہوگا۔ ایک معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کی شفاعت کی وجہ سے اللہ رب العزت اہل مدینہ کو اپنے عرش کے نیچے بٹھائے گا، اپنے عرش کے سائے کے نیچے بٹھائے گا اور خصوصی ان کی عزت افزائی فرمائے گا۔ اور فرماتے ہیں حضور کی شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اہل مدینہ کو قیامت کے دن نورانی ممبروں پر بٹھائے گا۔ اور فرماتے ہیں آقا کی شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ مدینے والے پہلے جنت میں جائیں گے۔ یہ حضور علیہ السلام کی شفاعت کا اجر اور صلہ ہوگا۔ پھر عزیزان محترم، حضور علیہ السلام نے مدینہ تو مدینہ رہا، حضور نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ استاد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اس کی شرح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس بندے کے دل میں کسی کے لیے محبت نہ ہونا، کہتے ہیں بڑا سنگ دل ہے، بڑا سخت دل ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا، یہ سنگ دل ہے، یعنی پتھر کے اندر محبت کرنے کی اللہ نے صلاحیت ہی نہیں ودیت کی، ہو پتھر اور محبت کرے،
مگر فرماتے ہیں یہ تاجدار کائنات کی تخصیص ہے، یہ اعجاز مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ خصوصیت مصطفیٰ ہے کہ احد پہاڑ ہے پتھر، مگر پتھر ہو کر تاجدار کائنات سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں، توجہ کریں، ہو پتھر اور حضور سے محبت کرے، ہو پتھر اور حضور سے محبت کرے، اور حضور جان جائیں کہ یہ پتھر ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہو پتھر اور حضور سے محبت کرے، اور کملی والے آقا جان جائیں کہ یہ پتھر ہم سے محبت کرتا ہے۔ اے بندہ مومن، تو حضور سے محبت کرے، کیسے ہو سکتا ہے حضور نہ جانے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ پتھروں کے اندر بھی اللہ نے، محدثین نے بیان کیا، علامہ عینی نے فرمایا، اللہ نے اس پہاڑ میں، اس پہاڑ کو یہ علم، یہ ادراک عطا کیا کہ وہ پہچان گیا کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کئی پتھر ایسے ہیں جب ان پر میری خشیت طاری ہوتی ہے تو وہ منہ کے بل گر پڑتے ہیں۔ اور ایک پتھر کا قرآن ذکر کرتا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے بھاگ گیا، حالانکہ وہ پتھر تھا۔ پھر آپ پڑھ کر دیکھیں، کوئی حیران ہو رہا ہو کہ پتھر حضور سے کیسے محبت کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی شان اقدس یہ ہے کہ حضور نے کنکریاں پکڑیں، ان کنکریوں نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ ابو جہل نے کنکریاں مٹھی میں لے کے کہا، بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا میں بتاؤں یا تیری مٹھی والی شے بتا دے میں کیا ہوں؟ اس نے کہا پھر تو کمال ہو جائے گا، میں کلمہ پڑھ لوں گا، میں کان کے قریب کر۔ ابو جہل نے جب ہاتھ کان کے قریب کیا تو اس کے ہاتھ کی کنکریاں کہنے لگ گئیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ حضور کی شان اقدس ہے کہ کھجور کا خشک تنا ہے، حضور اس کے ساتھ ایک لگا کے بیٹھتے تھے۔ جب ایک صحابیہ ممبر بنا کے لے آئی، حضور ممبر پہ جلوہ فروز ہو گئے تو وہ کھجور کا خشک تنا ہجر مصطفیٰ میں رونے لگ گیا ہے۔ وہ خشک تنا مگر اس طرح روتا تھا جس طرح کوئی حاملہ اونٹنی کراتی ہے تکلیف سے تو آواز آتی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، بندے تجھ سے تو وہ کھجور کے خشک تنے ہی اچھے تھے جو ہجر مصطفیٰ میں روتے تھے، جو محبت مصطفیٰ میں تڑپتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام کی شان کا عالم یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو درخت بھی پہچانتے تھے کہ یہ رسول خدا ہیں، اور حضور سے محبت کرتے تھے کہ حضور بیت باہر جاتے قضاء حاجت کے لیے، حدیث پاک میں آتا ہے پردے کی جگہ نہ تھی، درخت کو اشارہ کہ ادھر آؤ ادھر آؤ، کئی درختوں کو اشارہ کہ وہ سارے آ گئے، اس طرح انہوں نے پردہ کر لیا۔ سرکار نے قضاء حاجت کی، پھر اشارہ فرمایا واپس چلے جاؤ، واپس سارے درخت اپنی اپنی جگہ پہ واپس چلے گئے۔ آقا علیہ السلام سے کائنات کی ہر چیز محبت کرتی تھی۔ یہودی عورت نے زہر آلود گوشت کھلایا، جو ہی میرے آقا نے وہ گوشت منہ میں ڈالا، وہ گوشت بول پڑا، آقا مجھے نہ کھائیے، میرے اندر زہر ڈلا ہوا ہے۔ تو عزیزان محترم، تو پتھر بھی حضور سے محبت کرتے، اور آقا علیہ السلام پہچان جاتے کہ یہ پتھر ہو کے مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ پھر اگلی بات پر فرماتے ہیں محدثین، فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ہو، بندہ انسان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، صاحب ایمان ہو، اور حضور کی محبت سے محروم ہو، وہ پتھروں سے بھی بدتر ہے کہ وہاں پتھر ہو کر حضور سے محبت کر رہا ہے اور تو انسان ہو کر حضور کی محبت سے محروم ہے۔ اور فرمایا پھر سنو، اگر حضور کی ذات انور سے کوئی پتھر محبت کرتا ہے تو وہ اتنے لجپال ہیں، آگے سے بدلے میں فرما رہے ہیں کہ یہ پتھر ہم سے محبت کرتا ہے، میں مصطفیٰ اس سے محبت کرتا ہوں۔ اے کلمہ پڑھنے والے امتی، کیسے ہو سکتا ہے تو سرکار سے محبت کرے اور سرکار تجھ سے محبت نہ کرے؟ تو حضور سے محبت کرے اور آگے سے بدلے میں حضور تجھ سے محبت نہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے یہاں پیغام دیا کہ میں تو اتنا لجپال ہوں کہ پتھر بھی محبت کریں تو ان کا بھی بدلہ محبت میں دیتا ہوں، اگر تو محبت کرے تو تجھے کیوں بدلہ نہیں دوں۔ وقت ختم ہو گیا دوستو۔ تو یہ بات جو کہتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری کے لیے جانا یہ معصیت کا سفر ہے۔ دیکھو آخری بس حدیث پڑھ رہا ہوں، حضور علیہ السلام خود
مدینہ پاک میں جب تشریف لائے، ذہن نشین کر لیں بات، مکہ پاک میں سال میں ایک بار حج ہوتا ہے، ذوالحج میں، مگر مدینہ طیبہ کی یہ شان ہے، خدا کی قسم مدینہ پاک میں دن میں 2 بار حج ہوتا ہے، 2 بار، پھر انسانوں کا نہیں فرشتوں کا ہوتا ہے۔ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، وہ شام تک بارگاہ رسالت مآب میں رہتے ہیں، آقا کے روضہ اقدس کے طواف کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ ناز میں سلام نیاز پیش کرتے ہیں، درود و سلام کے گجرے پیش کرتے ہیں، پلکوں سے جاروب کشی کرتے ہیں۔ جب شام آتی ہے نئے 70,000 آ جاتے ہیں۔ وہ چلے، حضور نے فرمایا جو فرشتہ ایک بار آ جائے گا قیامت تک پھر دوبارہ پھر اس کی باری نہیں آئے گی، قیامت تک پھر دوبارہ اس کی۔ تو دوستو صرف یہی نہیں، مکہ پاک میں آپ جائیں، ذوالحج میں جا کے ایک بار حج ہوتا ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ میری مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھ لے اللہ اس کو حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر آپ کہتے ہیں حضور کی زیارت کے لیے سفر کرنا ناجائز ہے، یہ 3 مسجدوں کے لیے بس سفر کرو۔ میں آقا علیہ السلام کا عمل بتاتا ہوں، حضور ان 3 مسجدوں کے علاوہ سفر کرتے تھے اور مسجد کے لیے سفر کرتے تھے۔ حضور جب مدینہ پاک آئے، سرکار کو مسجد قباء سے بہت محبت تھی، آقا علیہ السلام ہر ہفتے والے دن مسجد قباء تشریف لے جاتے، کبھی پیدل کبھی سواری پر، اور محبت کا یہ عالم اور عنایت اور شرف یہ بخشا، فرمایا لوگوں کوئی بندہ عمرہ کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے میقات کی حدود کے باہر سے احرام باندھے، میقات سے احرام باندھے گا، 2 چادریں، انسلی چادریں، کفن پہنے گا اور سر ننگا رکھے گا۔ جو ہی چادریں باندھ لی پابندیاں شروع ہو گئیں، سر ننگا رکھے گا، اوپر سے پاؤں ننگا رکھے گا، بند جوتا نہیں پہن سکتا، کنگا نہیں کر سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، خوشبو والا صابن استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ پابندیاں شروع ہو گئیں، ان پابندیوں کے ساتھ پھر حرم میں آئے، کعبہ کا دیدار کرے، طواف کعبہ کرے، پھر مقام ابراہیم کے سامنے نفل پڑے، پھر زمزم پیے، پھر صفا مروہ کی صحیح کرے، پھر ٹینڈ کروائے، پھر احرام باندھے، پھر عمرہ ہوگا۔ فرمایا پھر پتہ نہیں قبول ہوا یا نہ ہوا، مگر فرمایا میری مسجد قباء کی یہ شان ہے، میری سنت سمجھ کے کوئی یہاں آ کے 2 نفل پڑھ لے اس کو قبول عمرے کا ثواب ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے خود حضور سفر کرتے تھے، جاتے تھے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں وہ عقیدہ حاصل ہے جو تمام صحابہ کا عقیدہ تھا، جو تمام عشاقان رسول کا عقیدہ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اسی پر زندہ رکھے، اسی پہ موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔